اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورۃ النساء کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہماری سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہے۔ سورۃ النساء کا مختصر تعارف بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آج ہم سورۃ النساء کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کریں گے۔ سورۃ النساء یہ مدنی صورت ہے۔ نساء کا مطلب ہے عورتیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر جو احکامات بیان فرمائے ہیں وہ عورتوں سے متعلق ہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام نساء بھی ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بعد جو سب سے بڑی صورت ہے اس میں سے ایک صورت سورۃ النساء بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اس جان سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا، مرد، رجل ان کی جمع ہے، کثیرا، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو، اللہ سے، الذی، جس سے، تساءلون بہ، جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، والارحام، اور قطع رحمی سے بچو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، کان، ہے، علیکم، تمہارے اوپر، رقیباً، نگران یا مہربان، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر نگہبان ہے یا نگران حال ہے۔ محترم سامعین، آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لفظ کے پیچھے اس کا لفظی ترجمہ اور نیچے بامحاورہ ترجمہ بھی دیا ہوا ہے۔ یہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے قرآن مجید کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ یہاں پہ دیکھیں، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیویوں، بچوں، یتیموں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، ان پر شفقت کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی آیات مبارکہ میں آپ یتیموں کے بال کے بارے میں اور وراثت کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ طہارت حاصل کرنے اور پڑھنے، اور اسی طرح نماز پڑھنے اور مشرکین سے جہاد کرنے کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اور اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک اور قطع تعلق کرنے سے منع کر دی ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی بیان فرما دیا جاتا ہے، لا يدخل الجنت قطاع یا قاطع، کہ رشتے داری کو یا قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ انسان سرخ، سفید اور سیاہ رنگ میں مختلف ہیں، قد اور قامت میں مختلف ہیں، خوبصورت اور بدصورت ہونے اور نسل اور نسب میں مختلف ہیں۔ اس کے باوجود سارے انسانوں کی بنیادی شکل و صورت اور وضع قطع ایک جیسی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا گیا، تم سب اسی کی اولاد ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر تقوی کے سوا کسی اور وجہ سے بالکل فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ المعجم الوسط۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ، تمہارا دین اور تمہارا رب ایک ہی ہے، اور تمہارا باپ ہر آدم ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کشف الاستار۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات سرسن اور صریح الفاظ میں بیان کر دی کہ ہر انسان کی پیدائش کا اصل جو مداوع ہے وہ ایک ہی مرد سے اور عورت سے کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رشتہ داروں سے جو تعلق توڑنے پر وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو جامع ترمذی نے بھی روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے آثار میں سے ایک اثر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم سے فرمایا، جو تجھ سے وصل کرے گا میں اس سے وصل کروں گا، اور جو تجھ کو قطع کرے گا میں اس کو قطع کروں گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی میں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، بڑھا دیا جائے، وسعت کی جائے،
اور اس سے بری موت اس کو نہ ملے، اور وہ اللہ سے ڈرے تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں سے کبھی بھی تعلق نہ جوڑے، کبھی بھی تعلق نہ توڑے، وہ رشتہ داروں سے کبھی بھی تعلق جو ہے وہ نہ توڑے، قطع رحمی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بتائیے وہ کون سی 3 خصلتیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جو تم کو محروم کر دے اس کو دو، جو تم کو نہ دے اس کو دینا چاہیے، جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تم اپنا تعلق مضبوط کرو، جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ جب تم یہ کر لو گے تو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین، اگلی آیت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَ، اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہیں، تتبدلوا تم تبدیل کرو، الخبیثہ پاک، الخبیثہ برے مال کو، بالطیب پاک مال کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں پہ طیب کے پاس ایک ون بھی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہم آپ کو نیچے دکھا دیتے ہیں، بالطیب یعنی اچھے کے ساتھ یا پاکیزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو مال دو ان کا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ناپاک کو یا برے مال کو اچھے مال کے ساتھ کبھی بھی تبدیل نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور تم نہ کھاؤ، أَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کو، کن کے مالوں کو؟ یتیموں کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے ساتھ ملا جلا کے، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فانکحوا، اب اس کے بعد آگے فانکحوا تو نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں پسند آ جائے، من النساء عورتوں سے، مثنى دو دو، وثلاثہ تین تین، ورباع اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، اللہ تعدلوا یہ کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، مطلب لونڈی، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، ذالک ادنا اللہ تعولوا یہ اس سے زیادہ قریب ہے، بسیط کے کہ تم کسی ایک کی طرف جھک جاؤ، اللہ تعولوا کہ تم ایک طرف جھک جاؤ یعنی ناانصافی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وآتوا النساء اور دو عورتوں کو، صدقاتہن ان کے حق میں ہے، نحلہ خوشی خوشی، نحلہ خوشی خوشی، فإن طبن لکم پس اگر طبنا وہ خوشی سے، لکم چھوڑ دیں، فإن طبن لکم پس اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں، عن شیء کچھ بھی، منہ اس میں سے، مطلب حق مہر میں سے، نفسا اپنی جانب سے، فإن طبن لکم عن شیء منہ نفسا پس اگر وہ خوشی سے اس حق مہر میں سے تم کو کچھ دے دیں، ٹھیک ہے، فَكُلُوهُ تو کھاؤ اسے، ہنیئا مریئا، ہنیئا سازگار مطلب اچھے طریقے سے، مریئا خوشگوار، تو اس سے جو ہے وہ مزے سے یہ اچھے طریقے کے ساتھ کھاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا کہ یتیموں کے جو سرپرست ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، جب یتیم بالغ ہو جائیں تو ان کے جو مال ہیں وہ ان کو دے دیے جائیں۔ یتیم کا والی اس کا اچھا مال رکھ لیا کرتا تھا اور اپنا خراب مال اس کو دے دیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کر کے انہیں اس کام سے منع کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آیت غطفان کے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی کہ اس کے پاس اس کے یتیم بھتیجے کا بہت سارا مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا تو اس نے اپنا مال مانگا، اس کے چچا نے اس کو مال دینے سے منع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ اس شخص نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور بہت بڑے گناہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس نے اپنے بھتیجے کو سارا مال دے دیا جو اس نے اپنے مال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کر دیا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہبہ کر دیا یا اس کو دے دیا۔ تفسیر سمرقندی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ یتیم کا مال کھانے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی مذمت کی گئی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، مسلمان پاک دامن بے قصور عورت پر تہمت لگانا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیے جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ سنن ابن ماجہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر ترغیب دی ہے، اور کہا ہے کہ یتیم کے ساتھ کبھی بھی ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا، آپ ذرا اندازہ کریں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی بھی گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ اور تم میں سے جو شخص بھی نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت میں سے ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے کامل طریقے پر نہیں۔ نکاح کیا کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی، اور جس کے پاس طاقت ہو وہ نکاح کرے اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کر دیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور اس کے فوائد کو بتا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ عارضی نفع کا سامان ہے، اور اس میں بہترین نفع کی جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ۔ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدے کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اس کی نیک بیوی ہے۔ اگر وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، اگر وہ اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور اس پر قسم کھائے، اس کی قسم کو پورا کرے، اور اگر وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کی جان کی اور مال کی خیر خواہی کرے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حجروں کے پاس 3 شخص ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کم گمان کیا، انہوں نے کہا کہ کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دیے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا، ساری عمر نکاح نہیں کروں گا۔ مطلب ان کے مختلف سوالات کے اعتراضات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے اس طرح سے کہا تھا، بخدا میں تم لوگوں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقہ کاملہ پر بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن کبریٰ اور شعب الایمان۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ نکاح کی کتنی زیادہ خصوصیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی یہ چیزیں میرے نزدیک محبوب کی گئی ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ مطلب سامعین، ہم اگر اس حوالے سے مزید بات کریں تو ہماری ویڈیو مزید بڑی ہو جائے گی، اس لیے ہم مختصر اس ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں، آپ کے سامنے نکاح کے کچھ فوائد رکھتے ہیں اور اس کی کچھ حکمتیں، تاکہ جو انسان نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نکاح کے ذریعے نسل انسان کا فروغ ہوتا ہے۔ انسان میں شہوت کیوں رکھی گئی ہے؟ وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ جو مذکر کا بیج کا اخراج ہے اور جو مؤنث کی کھیتی ہے وہ اس کی کاشت ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کے بغیر بھی نسل انسانی کی افزائش کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اسباب جو ہے وہ مکمل انسان کو حاصل ہو جائے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے اولاد کی طلب کی کوشش کرے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کی امت کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ نکاح کے ذریعے اولاد کا حصول ہوتا ہے اور انسان کو نیک اولاد کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں جو بعض اوقات اس کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ انسان اولاد کی اچھی تربیت کر کے ملک و ملت کی تعمیر اور استحکام کے لیے افراد کو مہیا کرتا ہے۔ اولاد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن احکامات کا تعلق اولاد سے ہے ان پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اولاد کی تربیت اور پرورش کر کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا بھی مظہر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو پالنے والا ہے۔ اسی طرح جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ بچوں کی وجہ سے انسان کا گھر دل میں بہلتا ہے۔ انسان بیمار ہو تو بچے اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی وجہ سے انسان کے دل میں رحم اور ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ بچے اگر کم عمر میں فوت ہو جائیں تو ماں باپ کی شفاعت کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کا سبب بھی بن جاتے ہیں۔ اور بھی بے شمار فوائد ایسے ہیں کہ جو کہ نکاح کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، سو باقی نصف دین کو محفوظ کرنے کے لیے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ المعجم الاوسط۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کسی شخص کے گناہ زیادہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بال بچوں کے غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا اپنی 2 رشتہ دار لڑکیوں پر خرچ کیا حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا، ان سے کفایت کر دی، تو وہ اس کے لیے دوزخ سے نجات کا یا حجاب ہو جائیں گی۔ المعجم الکبیر۔ اسی طرح حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا تم میں سے جو عورت 3 نابالغ بچوں کی موت پر صبر کرے گی وہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گی۔ ایک عورت نے پوچھا اور 2 پر؟ فرمایا 2 پر بھی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی۔ محترم سامعین، آگے ہم اگلی جو آیت مبارکہ ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں نکاح کے بعد جو ہے وہ حق مہر کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہے کیونکہ حق مہر ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک یہ اپنی بیوی کو یا ہونے والی بیوی کو ادا نہیں کیا جائے گا تو انسان کا جو نکاح ہے وہ بھی کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کے مختلف احکامات ہیں، مطلب حق مہر کب دینا چاہیے، اس کی کم از کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے۔ اگر ہم اس بارے میں مختصر آپ کو بتا دیتے ہیں، حق مہر کی ویسے 5 اقسام ہیں۔ ایک ہم حق مہر کو کہتے ہیں مہر معجل جو کہ فوراً ادا کیا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل، عین سے ہوتا ہے جلدی ادا کیا جانا، معجل حمزہ سے ہوتا ہے کہ بعد میں ادا کرنا۔ ایک مہر مثل ہوتا ہے کہ اگر خاندان کی عورتوں کے اگر اس کی بیوی کا کوئی حق مہر مقرر نہیں ہوا تو خاندان کی عورتوں میں دیکھا جائے گا کہ کون سا حق مہر دیا جاتا تھا تو وہ اس کو حق مہر جو ہے وہ حق مہر مثل ملے گا۔ اسی طرح ایک مہر منجم بھی ہے کہ جو قسطوں میں ادا کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ غریب مسکین ہے اور اس کے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے پیسے یا کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قسطوں میں جو ہے وہ حق مہر کو ادا کر دے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے حق مہر میں چند آیات پیش کر دیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کروا دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کے متعلق پوچھا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور اس کے بعد وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک یتیم لڑکی اپنے سرپرست کے زیر پرورش ہوتی ہے، وہ اس کے حسن اور اس کے مال کی وجہ سے اس کی طرف راغب ہوتا تھا، اور اس جیسی لڑکیوں کے مہر سے کم مہر مقرر کر کے اس سے نکاح کرنا چاہتا تو ان کو ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا، ماں سوائے اس کے کہ وہ ان کا پورا حق مہر ادا کر دے، ورنہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت کا مہر مقرر کیا اور اللہ کو علم ہے کہ وہ اس کا ارادہ مہر ادا کرنے کا نہیں تھا تو اس شخص نے اس عورت کو دھوکہ دے دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فرض کو حلال کر لیا۔ قیامت کے دن وہ اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ اور جس شخص نے کسی سے قرضہ لیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ اس کو قرض واپس کرنے کا نہ تھا، باخدا اس نے بھی اس شخص کو دھوکہ دیا اور باطل کے عوض وہ بھی باطل کے مال کو اس نے حلال کر لیا، تو قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چور ہونے کی حالت میں ملے گا۔ بے شمار احادیث مبارکہ حق مہر کے حوالے سے ملتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ کی ازواج کا جو حق مہر تھا وہ تقریباً 12 اوقیہ ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر جو وہ تقریباً 20 اونٹ مقرر کیا گیا تھا۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں، وہ حبشہ کی سرزمین میں فوت ہو گئے، پھر نجاشی نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور ان کا 4000 درہم حق مہر مقرر کیا، سنن ابی داؤد۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں اور آپ کی جو صاحبزادی ہیں، ان کا جو حق مہر ہے وہ بھی ہم آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو کافی بڑی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ 2-3 آیات ہی ہم نے اس پہ بات کرنی تھی، تو یہ کافی اس میں احکامات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم مجبوراً جو ہے وہ جتنا ہی اسکپ کر رہے ہیں اتنی یہ ہماری ویڈیو اور اس کی تشریحات بڑھتی جا رہی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر یہ تقریباً 400 درہم مقرر ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر یہ تقریباً 40 درہم مقرر ہوا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھیں، آپ کی بیٹی، ان کا تقریباً 400 درہم مقرر ہوا تھا۔ حضرت ام سلمہ کا تقریباً 10 درہم مقرر ہوا تھا اور دیگر صاحبزادیوں کا بھی تھوڑا تھوڑا مقرر ہوا تھا۔ مہر کے ثبوت میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ تمہارے لیے وہ سب عورتیں حلال کی گئی ہیں جو ان محرمات کے علاوہ ہیں، تم اپنے مال کے عوض ان کو طلب کرو، درا حالانکہ تم ان سے نکاح کرنے والے ہو، نہ کہ تم ان سے زنا کرنے والے۔ پھر جن عورتوں سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو، فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو ان کا حق مہر ان کو دے دیا کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی خوشی دیا کرو۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو حق مہر مسلمانوں کی بیویوں کے متعلق ان پر جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، ہمارے جو چاروں فقہاء ہیں وہ بھی حق مہر کی تعداد کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہونی چاہیے۔ امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک حق مہر کی جو مقدار ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 1 درہم دینار سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ آخری آیت مبارکہ دیکھتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور تم نہ دو بے وقوفوں کو، اموالکم ان کے مال، اموال مالکم اپنے، التی وہ جو جعل بنائے اللہ نے لکم تمہارے لیے، اور تم بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا قیاماً تمہارا سہارا، وارزقوہم اور کھانے کے لیے دو انہیں، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناؤ انہیں، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو انہیں اچھی بات، وقولوا لہم قولا معروفا۔ کم عقلوں کو مال نہ دینے اور یتیم کے مال کو ولی کا مال فرمانے کی توجیہ کیا ہے؟ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ نے فرمایا تھا یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور عورتوں کا حق مہر خوشی خوشی ان کو دیا کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا کہ جب یتیم یا تمہاری منکوحہ عاقل بالغ ہو، جب وہ عاقل بالغ نہ ہو تو ان کے اموال اپنے پاس حفاظت سے رکھو، جب وہ بالغ ہو جائیں اور ان کی عقل جب وہ پختہ ہو جائے تو ان کے مال ان کے حوالے کر دیا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں نے فرمایا کہ کم عقلوں کو اپنے مال نہ دو، یعنی بے وقوفوں کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کم عقلوں کو ان کے مال حوالے نہ کرو حتیٰ کہ وہ عاقل بالغ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یتیم چونکہ وہ بچہ جو بچہ ہی ہے، وہ یتیم ہے یا ویسے ہی ہے، اس کی سرپرست کی نگرانی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بے وقوف ہیں یا جو کم عقل ہیں ان کو مال نہیں دینا چاہیے، یا جو بچے ہیں ان کو ابھی مال نہیں دینا چاہیے، ان کے جب وہ بڑے ہو جائیں تو انہیں ان کا مال واپس کر دینا چاہیے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو مال ہبہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی مال دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس سے رجوع کر لو، صحیح بخاری۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کم عمر بچوں کو ہبہ کرنا صحیح ہے، البتہ انہیں مساوی ہبہ کرنا چاہیے، اور اس آیت مبارکہ میں کم عمر بچوں کو دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں نہ سمجھ بچوں کو مال ہبہ کرنے اور ان کی ملکیت میں دینے سے مال کو منع کیا گیا ہے، بلکہ تصرف کرنے کے ان کے ہاتھوں میں مال دینے سے بھی منع کیا گیا۔ اگر ان کے ہاتھوں میں ہم مال دے دیں تو وہ تو کہیں بھی خرچ کر کے اس کو ضائع کر سکتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ جب وہ عاقل بالغ ہو جائیں تو تب جا کے اب ان کے مال ان کے حوالے کر دیا کریں۔
محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو کا اور کلاس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیت مبارکہ کے ثواب کو میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ ذریعہ سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی اور میری بڑی امی کے والد صاحب جو اس دنیا سے وفات پا گئے، ان سب کے لیے میں دعائے مغفرت اور دعائے سارے ثواب کے لیے ان آیات مبارکہ کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کے صدقے میری اس دعا کو ان سب کے حق میں قبول و مقبول فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قبر کی مشکلات سے، سختیوں سے، قبر کی تنگی سے اور قبر کے اندھیروں سے یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ بالخصوص یا اللہ میری والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری والدہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔